السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، کچھ لوگ روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کا گمان ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں گے یا کمزور ہو جائیں گے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ جب ہمارے نبی کے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، لیکن آج انہی کا امتی کہہ رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں کمزور ہو جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے۔ مولا کائنات راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک نبی پر وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دے دیجئے کہ جو بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا تو میں اس کو صحت بھی عطا فرماؤں گا اور اس کو اجر عظیم بھی دوں گا۔ اور اسی طرح ہالینڈ کا ایک شخص ہے، اس نے شوگر کے مریضوں کو، دل کے مریضوں کو اور معدے کے مریضوں کو 30 دن تک، جیسے روزے کی روٹین ہوتی ہے اسی روٹین کے مطابق ان کو چلایا، تو اس کا کہنا ہے کہ شوگر والوں کو بھی فائدہ حاصل ہوا ہے، دل کے مریضوں کو بھی فائدہ ہوا ہے، اور سب سے زیادہ معدے کے جو مریض تھے ان کو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو سامعین محترم، غور فرمائیے کہ اس نے ایک قسم کا اپنا علاج کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے اسی چیز کو ہمارے لیے عبادت قرار دے دیا ہے۔ اگر ہم اسی کو سچی نیت سے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے رکھیں تو ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہوگا کہ ہم نے اللہ پاک کا حکم بھی مانا، ہم نے اپنے لیے اجر عظیم بھی کمایا، اور اللہ پاک اسی کے صدقے ہمیں اور بھی کئی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ سامعین ذی وقار، تو روزہ رکھنے میں کبھی بھی سستی نہ کیجیے، اللہ پاک کے احکام پر عمل کیجیے، اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔